جزائر سے مغرب سے دشت ختن سے صبا جیسے لاتی ہے خوشبو چمن سے امڈ آئے ہیں قافلے شہر و بن سے یہ پربھو کی پربھا نہیں ہے تو کیا ہے فلک جانے کب سے یہی کہہ رہا ہے اٹل ہے خدا کا یہ قول رشید یاتی کا من کل فرج نمیق۔ اس جلسے کو معمولی انسانی جلسوں کی طرح خیال نہ کریں، یہ وہ امر ہے جس کی خالص تائید حق اور اعلی کلمہ دین حق پر بنیاد ہے۔ اس سلسلے کی بنیادی اینٹ خدا تعالی نے اپنے ہاتھ سے رکھی ہے اور اس کے لیے قومیں تیار کی ہیں جو ان قریب اس میں آ ملیں گی، کیونکہ یہ اس قادر کا فعل ہے جس کے آگے کوئی بات انہونی نہیں۔ یہ عظیم الشان الفاظ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے ہیں۔ خدائی فرستادوں کے اقوال بظاہر عام الفاظ ہوتے ہیں، مگر ان میں آسمانی روح بول رہی ہوتی ہے۔ وہ خبریں جو الہام کی صورت میں انہیں ملتی ہیں عظیم الشان صداقتوں کا نشان ہوتی ہیں اور اعلیٰ اور عرفہ شان کے ساتھ اپنے وقت پر پوری ہوتی ہیں۔ جلسہ سالانہ کے متعلق سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی یہ پیش گوئی عظیم الشان طور پر پوری ہو رہی ہے اور قادیان کی چھوٹی سی بستی سے نکل کر جلسہ سالانہ اکناف عالم کی وسعتیں اختیار کر چکا ہے۔ یہ جلسہ ہمارا یہ دن برکتوں کے، یہ جلسہ ہمارا یہ دن برکتوں کے، یہاں آسمانی گجر بجر۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے 1891 عیسوی میں ایک رسالہ آسمانی فیصلہ تحریر فرمایا، جس میں حضور نے احباب کو 27 دسمبر 1891 عیسوی کو قادیان پہنچنے کی تاکید فرمائی۔ چنانچہ اس دن مسجد اقصیٰ میں احباب جمع ہوئے اور پہلا جلسہ سالانہ منعقد ہوا۔ اس جلسے میں 75 احباب شریک ہوئے، جن کے نام حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی کتاب آسمانی فیصلہ میں بطور یادگار تحریر فرمائے۔ 30 دسمبر 1891 عیسوی کو سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے بذریعہ اشتہار تمام مباعین کو اطلاع دی کہ احباب جماعت کی تربیت اور اصلاح نفس کی غرض سے نیز ایمان اور یقین اور معرفت کو ترقی دینے کے لیے آئندہ ہر سال 27 دسمبر سے 29 دسمبر تک کے دنوں میں ایک جلسہ منعقد ہوا کرے گا۔ اس جلسے کے مقاصد اور غرض و غائد بیان فرماتے ہوئے حضور اقدس نے اشتہار میں تحریر فرمایا، اس جلسے میں ایسے حقائق اور معارف کے سنانے کا شغل رہے گا جو ایمان اور یقین اور معرفت کو ترقی دینے کے لیے ضروری ہیں، اور ان دوستوں کے لیے خاص دعائیں اور خاص توجہ ہوگی، اور حتی الوسع بدرگاہ ارحم الراحمین کوشش کی جائے گی کہ خدا تعالیٰ اپنی طرف ان کو کھینچے اور اپنے لیے قبول کرے اور پاک تبدیلی ان میں بخشے۔ ایک عارضی فائدہ ان جلسوں میں یہ بھی ہوگا کہ ہر یک نئے سال جس قدر نئے بھائی اس جماعت میں داخل ہوں گے، وہ تاریخ مقررہ پر حاضر ہو کر اپنے پہلے بھائیوں کے منہ دیکھ لیں گے اور روح شناسی ہو کر آپس میں رشتہ تودد و تعارف ترقی پذیر ہوتا رہے گا، اور جو بھائی اس عرصے میں اس سرائے فانی سے انتقال کر جائے گا، اس جلسے میں اس کے لیے دعائے مغفرت کی جائے گی، اور تمام بھائیوں کو روحانی طور پر ایک کرنے کے لیے اور ان کی خشکی اور اجنبیت اور نفاق کو درمیان سے اٹھا دینے کے لیے بدرگاہ حضرت عزت جل شانہ کوشش کی جائے گی، اور اس روحانی جلسے میں اور بھی کئی روحانی فوائد اور منافع ہوں گے جو انشاءاللہ القدیر وقتاً فوقتاً ظاہر ہوتے رہیں گے۔
حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے مبارک ایام میں صرف 1893 عیسوی اور 1902 عیسوی کے 2 سالوں میں بعض وجوہات کی بنا پر جلسے منعقد نہیں ہوئے، باقی تمام سالوں میں جلسے منعقد ہوتے رہے۔ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے مبارک دور میں منعقد ہونے والے یہ عظیم الشان جلسے، جن میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام بنفس نفیس شرکت فرماتے رہے، تاریخ ساز حیثیت رکھتے ہیں۔ ان جلسوں میں احباب براہ راست سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی صحبت سے مستفید ہوتے اور حضور کے ارشادات مبارکہ کو سننے کی توفیق پاتے رہے۔ 75 احباب سے شروع ہونے والا جلسہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی زندگی میں ہی ہزاروں تک پہنچ گیا۔ چنانچہ 1907 میں جو آخری جلسہ سالانہ آپ علیہ السلام کی زندگی میں منعقد ہوا، اس میں کثرت سے لوگوں نے شرکت کی۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ 26 دسمبر کو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام سیر کے واسطے تشریف لے گئے اور خدام جوق در جوق ساتھ ہوئے۔ ہجوم کی کثرت کے باعث سیر پر جانا مشکل ہو گیا۔ حضور ایک درخت کے نیچے کھڑے ہو گئے اور قریباً 2 گھنٹے تک خدام کو مصافحہ کا شرف بخشا۔ ایام جلسہ میں ہر روز بیعت کا سلسلہ جاری رہا۔ بیعت کرنے والوں کی تعداد بعض اوقات اتنی بڑھ جاتی کہ لوگوں کا حضور تک پہنچنا اور معمول کے مطابق حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کرنا ناممکن ہو جاتا، اس لیے پگڑیوں کے ذریعہ بیعت کی جاتی۔ جمعہ کے روز مسجد اقصیٰ میں احباب کی اس قدر کثرت تھی کہ ارد گرد کی دکانوں اور گھروں کی چھتوں پر کھڑے ہو کر لوگوں نے نماز جمعہ ادا کی۔ احباب سارے آئے، تو نے یہ دن دکھائے، احباب سارے آئے، تو نے یہ دن دکھائے، تیرے کرم نے پیارے یہ مہرباں بلائے، یہ دن چڑھا مبارک مقصود جس میں پائے، یہ روز کر مبارک سبحان میرانی، یہ روز کر مبارک سبحان میرانی، یہ روز کر مبارک سبحان میرانی، حمد و ثنا اسی کو۔ لنگر خانہ اور جلسہ سالانہ کا آپسی گہرا تعلق ہے۔ ابتدا میں لنگر خانہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے گھر ہی میں ہوا کرتا تھا، اور تمام مہمانوں کا کھانا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے گھر میں پکا کرتا، بلکہ یہ کہنا بجا ہوگا کہ پہلی خاتون افسر لنگر خانہ حضرت ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا ہی تھیں۔ سالہ سال حضور اقدس کے گھر سے ہی انتظام ہوتا رہا، لیکن جب مہمانوں کی کثرت ہونے لگی تو لنگر خانہ کی بھی ترقی ہوئی اور گھر کی بجائے باہر انتظام کرنا پڑا اور علیحدہ لنگر خانہ قائم ہوا۔ روٹی کے لیے تندور اور دال سالن کے واسطے دیگچیوں کی بجائے بڑی بڑی دیگوں کا انتظام ہوا۔ آج یہ لنگر خانہ اس قدر وسیع ہو چکا ہے کہ پوری دنیا میں اس کی شاخیں پھیل چکی ہیں اور لاکھوں کروڑوں لوگ اس سے مستفید ہوتے ہیں، اور یہ لنگر خانہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے اس شعر کو پورا کر رہا ہے جس میں آپ فرماتے ہیں: لفظات المواعد کان اکلی فصرت اليوم مطعام الاحالی، کہ ایک وہ وقت تھا
کہ دسترخوان کے بچے کھچے ٹکڑے مجھے ملتے تھے، مگر اب حالت یہ ہے کہ سینکڑوں خاندانوں کو اللہ تعالیٰ میرے ذریعہ رزق دے رہا ہے۔ مہماں جو کر کے الفت آئے بسد محبت، مہماں جو کر کے الفت آئے بسد محبت، دل کو ہوئی ہے فرحت اور جاں کو میری راحت، پر دل کو پہنچ غم جب یاد آئے وقت رخصت، یہ روز کر مبارک سبحان من یرانی، حمد و ثنا اسی کو۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی وفات کے بعد حضرت خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی جلسہ سالانہ کا انعقاد جاری رہا۔ 1908 عیسوی کا وہ پہلا جلسہ تھا جس میں سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام بنفس نفیس خود شریک نہیں تھے، مگر خدا تعالیٰ نے اپنی قدیم سنت قدرت ثانیہ کے ذریعہ احباب جماعت کے دلوں کو تقویت بخشی اور ان کی خوف کی حالت کو امن میں بدل دیا۔ شمع احمدیت کے پروانے اس سال بھی جلسہ سالانہ کے موقع پر قادیان میں جمع ہوئے اور غم اور خوشی کی ملی جلی کیفیات کے ساتھ رقت انگیز دعاؤں کے ساتھ جلسہ سالانہ منعقد ہوا۔ خلافت اولیٰ میں جلسہ سالانہ ترقی کرتا رہا۔ اس وقت تک ابھی ریل قادیان میں نہیں آئی تھی اور لوگ شدید سردی میں پیدل بٹالہ سے 11 میل کا سفر طے کر کے قادیان پہنچتے۔ چونکہ آنے والوں کی بہت کثرت ہوا کرتی، اس لیے بٹالہ سے قادیان کی سڑک پر گڑھے پڑے رہتے۔ حضرت خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد جب حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب خلیفۃ المسیح الثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسند خلافت پر متمکن ہوئے تو دشمنوں نے چاہا کہ قادیان کی رونق کو کم کرے اور خلافت محمود کی عظمت کو نقصان پہنچائے، لیکن خدا نے چاہا کہ دشمنوں کے منصوبوں کو خاک میں ملا دے۔ چنانچہ لوگوں نے دیکھ لیا کہ دشمنوں کی مخالفانہ کوششیں کچھ کام نہ آئیں اور لوگ پروانہ وار قادیان پہنچے اور خدا کے فرشتوں نے جلسوں کو غیر معمولی کامیاب بنایا۔ حضرت خلیفۃ المسیح الثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جلسہ سالانہ نے عظیم الشان ترقی کی۔ چنانچہ آپ ہی کے دور میں پہلی بار 1914 عیسوی میں مستورات کا علیحدہ جلسہ سالانہ منعقد ہوا۔ پہلی بار 1928 عیسوی میں قادیان تک ریل گاڑی آئی اور مہمانوں نے قادیان تک ریل کا سفر کیا۔ پہلی بار 1936 عیسوی میں لاؤڈ اسپیکر کا استعمال ہوا۔ آپ ہی کے دور میں ہزاروں کی تعداد میں وفود قادیان آنے لگے اور جلسہ سالانہ کے لیے وسیع و عریض پنڈال بنائے گئے۔ آپ ہی کے دور میں پہلی مرتبہ لوائے احمدیت لہرایا گیا اور 1939 عیسوی کا جلسہ سالانہ خلافت جوبلی کے طور پر منایا گیا۔ مختلف علاقوں اور مختلف ممالک کی جماعتیں مسیح موعود علیہ السلام کے اشعار پڑھتی اور حمد کے گیت گاتی ہوئیں اپنے جھنڈے لیے جلسہ گاہ پہنچی۔ حضرت چودھری سر محمد ظفر اللہ خان صاحب رضی اللہ تعالی عنہ نے چیک کی صورت میں 2,70,000 روپے کی رقم حضور انور کی خدمت میں پیش کی، جسے حضور نے قبول فرمایا اور اپنی تقریر میں حضور نے شکریہ کے ساتھ یہ بھی بتایا کہ یہ رقم جماعت ہی کے کاموں میں خرچ کی جائے گی۔ اس کے بعد حضور نے دعائیں پڑھتے ہوئے نعرہ تکبیر کی گونج میں پہلی مرتبہ لوائے احمدیت اور لوائے خدام الاحمدیہ لہرایا اور پھر زنانہ جلسہ گاہ میں تشریف لے جا کر پہلی مرتبہ لوائے لجنہ مائلہ بھی لہرایا۔
1946 عیسوی کا جلسہ سالانہ قادیان وہ آخری جلسہ تھا جس میں سیدنا حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریک ہوئے۔ اس کے بعد ملک کی تقسیم ہو گئی اور حضرت خلیفۃ المسیح الثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو الہی منشا کے ماتحت ملک سے ہجرت کرنا پڑی۔ حضور کا جو آخری جلسہ تھا حضرت ثانی رضی اللہ تعالیٰ وہ 1946 کا تھا۔ وہ سب سے بڑا 3:30 بجے شروع ہوا تھا، جا کے 7-8 بجے ختم ہوا۔ حضور کی تقریر 7 گھنٹے کی تھی اس جلسے میں۔ آخری جلسہ جو تھا جو حضور نے فرمایا جلسہ گاہ میں ہوا تھا، وہ 7 گھنٹے کی تقریر تھی۔ میں خود وہاں سے سنتا تھا، دیکھتا تھا، گراؤنڈ اندر بھی جاتا تھا، سب دیکھتا۔ میری چنگی میں ڈیوٹی ہوتی تھی، آتے جاتے میں دیکھتا تھا، حضور کی تقریر جاری رہتی تھی۔ درویشان قادیان نے امام الزمان حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی جلائی ہوئی اس شمع کو فروزاں رکھا اور قادیان میں جلسوں کا انعقاد جاری رہا۔ جب تک ہم قادیان کے درویشوں کا باہر کی جماعتوں سے رابطہ نہیں ہو سکا تھا، تب تک قادیان والے خود ہی اپنے طور پہ جلسہ بنا لیا کرتے تھے۔ اسی میں پھر ارد گرد کے گاؤں وغیرہ کے غیر مسلم اس میں شامل ہو جاتے تھے، تو اس طرح وہ رونق بن جاتی تھی، اچھا ماحول بن جاتا تھا۔ سن 1991 کا وہ مبارک سال تھا جب قادیان میں 100واں جلسہ سالانہ منعقد ہوا اور حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ کی قادیان دارالامان میں تشریف آوری ہوئی۔ یہ تاریخ ساز جلسہ سالانہ نہایت ہی کامیابی اور کامرانی کے ساتھ منعقد ہوا۔ تقسیم ملک کے بعد یہ پہلا جلسہ سالانہ تھا جس میں کسی خلیفہ وقت نے بنفس نفیس شرکت کی تھی۔ وہ بستی ویسا وہ گھر بھی سندر تھا۔ حاضرین جلسہ کو اور ان سب کو بھی جو اس سعید بخت جلسہ میں شمولیت سے محروم رہے ہیں، میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے الہام کی زبان میں مبارک 100 مبارک پیش کرتا ہوں۔ آج کا یہ تاریخی جلسہ کئی لحاظ سے منفرد ہے اور یکتا ہے۔ ایسا جلسہ ایک ہی دفعہ آنا تھا اور ایک ہی دفعہ آیا ہے، اور یہ ماحول، یہ جلسے کے ساتھ وابستہ خاص تقدیریں اسی جلسے کا ماحول ہے اور اسی جلسے کے ساتھ وابستہ تقدیریں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا احسان ہے کہ اس نے آج ہمیں اس میں شمولیت کی سعادت بخشی ہے۔ اس کے سروں کا چرچا جا جا دیس بدیس میں ڈنکا باجا، اس کے سروں کا چرچا جا جا دیس بدیس میں ڈنکا باجا، اس بستی کا پیتم راجا کرشن کنہیا مرلی دھر تھا، کرشن کنہیا مرلی دھر تھا۔ حضرت مرزا غلام احمد کی قادیان دارالامان۔ اسی شکر ہزاراں کرنے۔ سن 2005 کا وہ مبارک سال تھا جب جلسہ سالانہ قادیان کے موقع پر سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز کی قادیان دارالامان تشریف آوری ہوئی۔ دن عید تے شب شب رات ہوئی، دن عید تے شب شب رات ہوئی، جی آیا نو جی آیا نو سر اکھاں تے جی آیا نو۔ قادیان کا یہ تاریخ ساز جلسہ سالانہ تھا جس میں کم و بیش 70,000 احباب نے شرکت کی اور سیدنا حضور انور ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز کے
بصیرت افروز خطابات سے براہ راست مستفید ہوئے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ خدا تعالیٰ کی تائید کا یہ بھی ایک نشان ہے کہ باوجود اس کے کہ پہلے اس لحاظ سے سوچ کر یہاں آنے کا پروگرام نہیں بنا تھا، اور باوجود ایسے حالات کے جن کو اتنے موافق نہیں کہہ سکتے، اللہ تعالیٰ نے ایسے سامان پیدا فرمائے کہ دونوں لحاظ سے اس صدیوں کو پورا ہونے پر خلیفہ وقت وہاں موجود ہے، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا کہ ایک ادنا غلام وہاں موجود ہے جہاں سے یہ پیغام دنیا کو دیا گیا تھا۔ اس سال جلسہ سالانہ کے تمام انتظامات اپنے عروج پر تھے اور حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے 6 لنگر خانے جاری تھے۔ ہندوستان، پاکستان اور دور دور سے آئے احمدیوں نے اپنے پیارے امام کا دیدار کر کے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کیں۔ سیدنا حضور انور ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز کے بابرکت قدم کا اس مقدس سرزمین میں پڑنا تھا کہ قادیان ترقیات کے ایک نئے دور میں داخل ہوا۔ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا الہام وسع مکانک، یعنی اپنے مکان کو وسیع کر لے، اپنی پوری شان کے ساتھ ایک مرتبہ پھر پورا ہوا، اور متعدد وسیع و عریض گیسٹ ہاؤسز اور عمارتوں کی تعمیر ہوئی، اور جلسہ سالانہ میں آنے والے مہمانان کرام کو آرام دہ قیام گاہیں میسر آئیں۔ ان عمارتوں میں دارالضیافت کا جدید بلاک، موریشس گیسٹ ہاؤس، آسٹریلیا گیسٹ ہاؤس، سرائے طاہر اور انڈونیشیا کا گیسٹ ہاؤس وغیرہ شامل ہیں۔ یہاں پر قادیان میں گزشتہ 7-8 سالوں میں پختہ قیام گاہوں کی تعمیر اس قدر ہو گئی ہے کہ جلسہ سالانہ میں مہمانوں کو اب عارضی قیام گاہوں میں نہیں رہنا پڑتا، اور مہمانوں کو رہنے کے لیے کورڈ ایریا یعنی کہ پختہ قیام گاہیں بہت ہیں۔ سرائے وسیم کی تعمیر ہوئی، اور ساری وی آئی پی اعتبار سے بڑی اچھی قیام گاہ ہے، ہر قسم کے جدید سہولیات اس کے اندر میسر ہیں۔ سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز کے دور سعید میں ہی مسجد اقصیٰ کی توسیع ہوئی، اور وسیع و عریض 3 بڑے بڑے ہال تعمیر کیے گئے، اور کم و بیش 10,000 نمازی اب اس مسجد میں نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اسی طرح مسجد مبارک کی بھی ابھی حال ہی میں رینوویشن کی گئی ہے۔ سال 2005 میں جب حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز قادیان تشریف لائے تھے تو اس وقت مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھنے کے لیے اتنی گنجائش نہیں تھی۔ اچھی طرح مجھے یاد ہے کہ گیٹ کے باہر بھی مطلب کہ شامیانہ لگایا گیا تھا، لوگوں نے باہر بھی نماز پڑھی، گلشن احمد کے احاطے میں بھی لوگوں نے نماز پڑھی۔ تو 2005 کے بعد مسجد اقصیٰ کی توسیع ہوئی، اور اللہ کے فضل سے اتنی بڑی توسیع ہوئی ہے کہ ایک بڑی تعداد اس وقت نمازیوں کی جلسہ سالانہ میں مہمان باجماعت وہاں پر نماز پڑھ سکتے ہیں، نصف سے بھی زیادہ تعداد وہاں پر نماز باجماعت ادا کر سکتی ہے۔ سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز کے دور سعید میں لنگر خانہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی توسیع ہوئی۔ ابھی گزشتہ سال قادیان میں ایک نئے روٹی پلانٹ کا قیام کیا گیا، جس سے الحمدللہ بہت سہولت ہو گئی ہے۔ سال 2012 میں حضور انور نے خصوصاً عذرائے شفقت قادیان میں ایک جدید قسم کا روٹی پلانٹ نصب کرنے کی منظوری مرحمت فرمائی، اور سال 2012 میں باقاعدہ اس کو مطلب کہ چلایا بھی گیا، اور ایک وقت میں اس جدید روٹی پلانٹ سے 80,000 کے قریب روٹی پکائی گئی، اور مہمانوں کو مہمانوں نے یہ روٹی بھی پسند کری، اور ہمیں نان بائی وغیرہ جو مینول کام تھا، تندور وغیرہ پچھلے سال میں نہیں لگانے پڑے۔ خلافت خامسہ کے دور کا یہ بہت ہی اچھا انعام ہے ہمارے لیے۔ ناظرین، وہ جلسہ جو سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں
صرف 75 احباب سے شروع ہوا تھا، آج اس کی شاخیں قادیان سے نکل کر پوری دنیا میں پھیل چکی ہیں، اور آج 50 سے زائد ممالک میں جلسہ منعقد ہوتا ہے، اور دن بدن یہ سلسلہ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے، اور نئی نئی اقوام اس میں شامل ہو رہی ہیں، اور حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی ان دعاؤں کی وارث ہو رہی ہیں جس میں حضور فرماتے ہیں، ہر یک صاحب جو اس للہی جلسے کے لیے سفر اختیار کریں، خدا تعالیٰ ان کے ساتھ ہو اور ان کو اجر عظیم بخشے اور ان پر رحم کرے اور ان کی مشکلات اور اضطراب کے حالات ان پر آسان کر دے اور ان کے ہم و غم دور فرما دے اور ان کو ہر یک تکلیف سے مخلصی عنایت کرے اور ان کی مرادات کی راہیں ان پر کھول دے اور روز آخرت میں اپنے ان بندوں کے ساتھ ان کو اٹھاوے جن پر اس کا فضل و رحم ہے، اور تا اختتام سفر ان کے بعد ان کا خلیفہ ہو۔ اے خدا، اے ذوالمجد والعطا اور رحیم اور مشکل کشا، یہ تمام دعائیں قبول کر اور ہمیں ہمارے مخالفوں پر روشن نشانوں کے ساتھ غلبہ عطا فرما کہ ہر یک قوت اور طاقت تجھ ہی کو ہے۔ آمین ثم آمین۔